حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جب انسان 40 سال کا ہو جائے اور اس کی نیکیاں اس کے گناہوں پر غالب نہ آئیں تو شیطان اس کی آنکھوں کے درمیان بوسہ لے کر بولتا ہے کہ یہ وہ چہرہ ہے جو بچ نہیں سکے گا۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، اس مکان میں آدمی کو ایک رات بھی رہنا مکروہ ہے جس میں پردہ نہ ہو۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا، اپنی عمر کو ایسے کاموں میں برباد نہ کرو جو باقی رہنے والے نہیں، کیونکہ گزرا وقت دوبارہ نہیں آتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان تمہارے گھروں میں اس جگہ رہتا ہے جہاں مکڑی جالا بنتی ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، مکان میں جھاڑو دینے اور صفائی کرنے سے افلاس زائل ہوتا ہے۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، گھر کا کوڑا رات کو گھر میں نہ رکھو، دن ہی دن میں نکال دو، کیونکہ شیطان کوڑے پر سکونت اختیار کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، کھانے اور پانی کے برتنوں کے منہ بند کر کے رکھو، کیونکہ شیطان بند برتنوں کے منہ نہیں کھولتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، برتنوں کو دھلے اور صاف رکھنے سے اور مکان میں اندر باہر جھاڑو دینے سے روزی میں زیادتی ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اپنے برتنوں کو کھلے مت رکھو، شیطان ان میں تھوکتا ہے اور جو چیز ان میں ہوتی ہے اس میں سے جتنی چاہتا ہے نکال لیتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گندر گوند کھاؤ، کیونکہ یہ عقل کو بڑھاتا ہے اور دماغ کو تیز کرتا ہے، آنکھوں کو چمکاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، سرکہ عقل کو تقویت دیتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھجور روزے کی حالت میں ناشتے سے قبل کھاؤ، کیونکہ یہ پیٹ اور آنتوں کے کیڑے مار دیتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانے کے بعد خلال استعمال کرو، کیونکہ یہ منہ اور دانتوں کے لیے شفا ہے اور اس سے رزق ملتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہر بیماری زیادہ کھانے سے ہوتی ہے، سوائے بخار کے جو اچانک آ جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر لوگ کھانے میں اعتدال پسند ہوں اور زیادہ نہ کھائیں تو ان کا جسم صحت مند اور مضبوط ہوگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خود قے کرے قبل اس کے کہ خود آ جائے وہ 70 دواؤں سے بہتر ہے، اور یہ قے جسم سے ہر درد اور بیماری کو باہر نکال دیتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، سردی کے آغاز میں اس سے بچو اور آخر میں اس کا استقبال کرو، کیونکہ سردی جسم کے ساتھ وہی کام کرتی ہے جو درختوں کے ساتھ کرتی ہے کہ آغاز میں اسے جلا دیتی ہے اور آخر میں اس کی شاخیں اور پتے اگاتی ہے۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا، جس کا کھانا کم ہوتا ہے اس کی بیماریاں کم ہوتی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم چل جائے کہ سیب میں کیا ہے تو لوگ اپنے مریضوں کا علاج سیب سے کریں۔ سیب دل کے لیے بہت مفید ہے اور دل کو صاف کرتا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے وہ فالج سے محفوظ رہے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہر چیز کا زیور ہے اور دسترخوان کا زیور سلاد ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جرابیں پہننے کی عادت ڈالو، یہ تپیدق سے بچاتی ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، جب تم سیب کھانا چاہو تو پہلے اس کو سونگھ لو پھر کھاؤ، اگر تم ایسا کرو گے تو جسم سے ہر بیماری نکل جائے گی۔
مولا علیہ السلام نے فرمایا، پانی زیادہ پی کر پھل کا استعمال مت کیا کرو، کیونکہ اس سے معدے میں درد پیدا ہوتا ہے۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری زندگی کھانے کے لیے نہ ہو بلکہ کھانا زندگی کے لیے ہو، یعنی کھانے کے لیے نہ جیو بلکہ جینے کے لیے کھاؤ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص رات کو سوئے اور اس کے پیٹ میں مچھلی ہو اور اس نے کھجور یا شہد نہ کھایا ہو تو صبح تک اس کی فالج والی رگ پھڑکتی رہتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے میں عیب نہ نکالو، ناپسند ہو تو مت کھاؤ۔